بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ برادران اسلام، یہ رمضان کا مہینہ جو بے انتہا برکتوں کا حامل ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلے 10 دن میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، اس لیے اس عشرے کو رحمت کا عشرہ کہا جاتا ہے، اور بیچ والے 10 دن اس میں مغفرت کا عشرہ ہے۔ مغفرت، معافی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار گناہگاروں کو معاف کیا جاتا ہے۔ اس دوسرے عشرے کے 9 دن پورے ہونے والے ہیں، اور کل شام مغرب تک انشاءاللہ یہ عشرہ بھی اپنا پورا ہو جائے۔ کل کی سی بات ہے، میں نے عرض کیا تھا ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، یہ جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو اس مہینے کی قدر کر رہے ہیں، انہوں نے بے شمار نیکیاں اور خیر اور بھلائی اس مہینے میں کما لی ہے، اور جنہوں نے اس میں سستی کی، کاہلی کی، اب وہ کف افسوس ملتے رہے، قیامت تک یہ مہینہ دوبارہ اس سال والا نہیں آئے گا۔ یہ جو آخری عشرہ ہے، آخری 10 دن ہے، اس کے متعلق اکثر روایات میں آتا ہے کہ اس کے اندر شب قدر کو تلاش کرو۔ ایک خاص عمل تو اس کے اندر یہ ہے، آپ اخیر عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ دینی مسئلہ بھی یہ ہے کہ ہر محلے میں کی مسجد میں اگر ایک آدمی بھی اخیر عشرے میں اعتکاف کر لے گا تو یہ ذمہ پورے محلے والوں کی طرف سے پورا ہو جائے۔ لیکن اس طرح نہیں کہ اسے سہارا دے کے کھڑا کیا جائے کہ تو اعتکاف کے لیے کھڑا ہو جا، تو اعتکاف میں بیٹھ جا۔ ایسے سہارا دیے ہوئے آدمی کو اگر اعتکاف میں بٹھایا جاتا ہے تو 25ویں رات ہی کو چاند دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کبھی چاند نظر آیا کہ نہیں آیا، چاند نظر آیا کہ نہیں آیا، اس کو بے چینی رہتی۔ تو ایسا آدمی تو اعتکاف میں بیٹھے نہیں کہ جو ہر دن اسی انتظار میں رہے کہ کب میرا اعتکاف پورا ہو۔ جذبہ ہو، محبت ہو، عشق ہو، لگن ہو، اور یہ نیت ہو کہ میں خدا کے گھر پر اپنا ڈیرا ڈال رہا ہوں اور میں محروم نہیں کیا جاؤں گا، مجھے بہت کچھ نوازا جائے۔ ایسا آدمی بیٹھے تو بعض لوگ محلے کے اندر تلاش کرتے رہے، بھائی کوئی نہیں بیٹھ رہا ہے تو کسی کو تو بٹھاؤ۔ ایک جگہ ایک صاحب اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، محلے میں کوئی بیٹھا نہیں تو ان کو بٹھا دیا۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، میں ان سے ملنے گیا تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ محلے والوں نے مجھے زبردستی بٹھا دیا ہے۔ تو یہ زبردستی والا معاملہ یہ تو نہیں، اور مومن کا جی تو مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، 7 آدمی جو عرش کے سائے کے تلے ہوں گے جبکہ میدان محشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ آدمی کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے،
یعنی مسجد سے نماز سے فارغ ہو کے دوسری نماز کے لیے اس کا دل مسجد ہی میں اٹکا رہے، یہ تو ہے ہی ہے، اور جو خاص مسجد ہی میں آ جائے تو پھر اس کا کیا کہنا۔ اس لیے اعتکاف جو ہے گویا خدا کے دربار میں آ کر کے پڑ جانا ہے، اور اللہ ایسے کریم اور سخی ہیں، دنیا والے اگر کوئی آدھا پون گھنٹے کسی کے دروازے پر بیٹھ جائے تو وہ بھی شرما حضوری میں کچھ نواز دیتے ہیں، اللہ تو بے شمار نوازنے والوں میں سے نوازنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں اور بے شمار درجات کو بھی بلند کر دیتے ہیں۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ آخر عشرے کا اعتکاف جو شخص کرتا ہے اس کو شب قدر مل ہی جاتی ہے، اور شب قدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل، 80 سال سے زائد سال کی عبادت اگر جس کو شب قدر مل جائے تو اتنا بڑا اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، آج اس لیے یہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ جن حضرات کا ارادہ ہو، چونکہ اس وقت میں لاک ڈاؤن ہے، لیکن اتنا ہو سکتا ہے جب 5 آدمیوں کی گنجائش ہے تو فاصلے کے اعتبار سے ترتیب سے اگر 2-3 آدمی ہر محلے کی مسجد میں بیٹھے، لیکن بیٹھے ایسے لوگ کہ جو اپنے جذبے کے ساتھ بیٹھے اور اس کے بعد میں وہ اعتکاف کے اصول و ضوابط کا پورا خیال کریں۔ یہ نہ ہو کہ اعتکاف میں بیٹھتے ہی بس دیکھ غسل خانہ اور نہانا اور یہ اور وہ اور تمام تیاریاں اور یہ سب چیزیں۔ اعتکاف کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر ضروری اگر غسل ہے، غسل واجب ہو گیا ہے بدخوابی کی وجہ سے، تو آدمی غسل کرنے جا سکتا ہے، ورنہ تو جمعے کے دن بھی ارادتاً غسل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کھانے کے لیے ہاتھ دھونا سنت ہے، لیکن اس ہاتھ دھلنے کی سنت کے لیے بھی خارج مسجد معتکف نہیں جائے گا، یعنی بالکل کوئی لمحہ ایسا ہے ہی نہیں علاوہ قضاء حاجت کے، ضرورت بشریہ کے، آدمی مسجد ہی میں پڑا رہے تو پھر اس کو تو نوازا ہی جائے گا۔ تو یہ تو مردوں کے لیے ہے، اور عورتوں کے لیے یہ ہے، ازواج مطہرات کا یہ معمول تھا نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد میں کہ وہ آخر عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتی تھی۔ مستورات کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی اس جگہ میں جو اس نے نماز کے لیے خاص کر رکھی۔ آج کل تو یہ سب چیز ختم ہو گئی، ورنہ پرانے زمانے میں تو نماز کی ایک چوکی ہوا کرتی تھی، ایک تختہ نما ہوا کرتا تھا، اور باقاعدہ مستورات جو ہے اسی جگہ پر نماز پڑھا کرتی تھی۔ اور آج بھی جو دینی گھرانہ ہے وہاں نماز کی جگہ گھر کے اندر مختص ہوتی ہے، اور عام طور پر وہ اسی میں قرآن پاک کی تلاوت ہے، ذکر ہے، تسبیح ہے، اور بچوں کو بھی جو ہے اس میں عادت ڈالتے ہیں۔ اور ہم کو یہ چاہیے بھی، ہر آدمی اپنے گھر کے اندر ایک جگہ مخصوص، اسی کو مسجد کہتے ہیں، سجدہ کرنے کی جگہ ہے، تو مستورات اس جگہ کا جو اگر انتخاب کر لیں تو بہتر ہے۔ لیکن اعتکاف کے لیے تو بہرحال انہیں کرنا ہی کرنا ہے۔ گھر کے اندر اگر چھوٹا کمرہ ہے جس کا سائز جو ہے چھوٹا ہو، تو جو آسانی سے یکسوئی حاصل ہو جائے، اس کے اندر 20 تاریخ کو مغرب کی نماز سے پہلے اخیر عشرے کی سنت اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھنا، اور اس کے بعد میں چاند دیکھنے کے اوپر باہر نکلنا۔ بہت سے معتکف تو یہ ہوتے ہیں کہ پہلے ہی باہر نکل جاتے ہیں، چاند بعد میں نظر آتا ہے، معلوم یہ ہوا کہ اس کا جی مسجد میں نہیں لگ رہا تھا۔ خدا کے گھر کا ادب یہ بھی ہے کہ اس کے اندر اس کا جی لگے، خدا سے تعلق قائم ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد میں مجھے کئی زمانے پہلے ایک بڑے میاں تھے، ہمارے یہاں قریب میں ایک آلماس گاؤں ہے، لیکن وہ مسائل کے بڑے پابند تھے۔ میں ان سے رمضان میں آخر عشرے میں ملنے گیا تو ان کو یہ مسئلہ معلوم تھا کہ اعتکاف میں بول نہیں سکتا، تو جب میں گیا تو سلام کے بعد میں انہوں نے کاغذ پہ لکھا کہ میں اعتکاف میں ہوں، اس لیے آپ سے بات نہیں کر سکتا۔
میں نے نیچے لکھا کہ میں دینی معاملے کے لیے آپ سے ملنے آیا ہوں، اس لیے آپ بات کر سکتے ہیں۔ تو فوراً انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیریت سے ہے، کیسا مزاج ہے، یعنی ماننے کا مادہ۔ تو پرانے زمانے میں لوگ اعتکاف کا بڑا لحاظ کرتے تھے۔ آج تو اعتکاف جو ہے وہ آدمی، ہمارے ایک دوست تھے مکہ مکرمہ میں، کسی زمانے میں انہوں نے، ہم بھی رمضان میں وہی تھے تو انہوں نے اعتکاف کر لیا، اور وہ اس ہوٹل میں کھانا کھانا، اس ہوٹل میں کھانا کھانا، اور مجھ سے کہنے لگے مولوی صاحب میرا کوئی اعتکاف تو نہیں ٹوٹ گیا؟ میں نے کہا ٹوٹنے کی بات کر رہے ہو، یہ تو کچرا ہو چکا ہے۔ تو بھائیو، یہ اعتکاف ایسا ہے کہ اگر ٹوٹ گیا تو پھر اس کی قضا روزے کے ساتھ ہی کرنی ہوگی۔ اس لیے بہت اہتمام کے ساتھ، اور اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے محلے کے قریب میں جو عالم دین ہو، جو مفتی صاحب ہو، ان سے مزید مسائل معلوم کر لیں، اور اس کے بعد میں ترغیباً یہ بھی دیکھ لیں کہ اس کے کرنے کے کتنے فضائل ہیں، اللہ تعالیٰ کتنا نوازتے ہیں، اور مستورات کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے کسی کونے کو مخصوص کر لیں اور اس میں اعتکاف کریں۔ اور اس دفعہ چونکہ اکثر لوگ کر نہیں پائیں گے، ورنہ مساجد میں 20 25 اور ہمارے یہاں تو تقریباً 250-300 آدمی ہوا کرتے تھے، لیکن چونکہ قانوناً جو ہے اس وقت میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اس لیے اس وقت موقع ہے مستورات کو خوب اعتکاف کریں گھروں کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو حاصل کرے، اور جہنم سے چھٹکارا حاصل کر لے، اور پوری امت مسلمہ کے لیے اور خصوصاً پوری دنیا کے لیے یہ جو وبا کرونا وائرس کی شکل میں ہے اس کے لیے بھی دعا کرے۔ امید ہے کہ چاند عید کا نظر آئے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی معتکف کی، چاہے وہ بہن ہو یا مرد ہو، ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعتکاف مسنون طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔